القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ اس بات پر ہے کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کا ایک کیس کے حوالے سے خبر چلتی رہی کہ جو عدت ہے وہ 90 دن کی بجائے 39 دن ہے، اور یہ متعلقہ عورت کے بارے میں ہے، یعنی جس کو طلاق ہو جائے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ عدت کا دورانیہ 90 دن کی بجائے 39 دن ہے. طلاق کے 39 دن کے بعد عورت دوسری شادی کر سکتی ہے. اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا مقصود ہے. اس سے پہلے یہ کہ انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے شروع کیا جا رہا ہے، جس میں آپ اپنے مسائل میرے واٹس ایپ نمبر پر، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 0349 27 15 072 03492715 اس نمبر پر آپ اپنا مسئلہ، اپنے شہر کا نام، اپنا نام اور مسئلہ لکھ کر بھیج دیں. انشاءاللہ جمعہ کے دن اگر کوئی بامر مجبوری کوئی کام ہوا تو انشاءاللہ اتوار کے دن، ان 2 دنوں میں انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل اسی چینل پر انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اور کوشش کریں کہ اس میں فرقہ وارانہ اور شرم و حیا کے مسائل، اس قسم کے مسائل ذکر نہیں کیے جائیں گے. صرف عام دینی مسائل جو آپ کے ہوں وہ اس میں پوچھے جائیں، اور انشاءاللہ اس کو پھر یوٹیوب پر بتایا بھی جائے گا. تو اب یہ جو کیس ہے 1992 SCMR 1273 ہے اس کیس کا نمبر. تو اس کا عنوان ہے ری میرج آف اے وومن پیریڈ آف عدت از 39 days. اب اس میں کورٹ جو لکھتی ہے وہ یہ ہے کہ the period of عدت laid down by the Holy Quran is not 90 days, it is rather 3 periods of menstruations which do not necessarily extend to 90 days. According to Hanafi jurists, the minimum period of menstruation is 3 days and the minimum period of tohor, period of purity, is 15 days. In the light of these principles, the minimum period of iddat may be 39 days because this is the period in which it is possible for a woman to have 3 menstruations with 2 intervening periods of purity. It is thus clear that a marriage performed after 39 days from the divorce can be a valid marriage according to Sharia if the woman has passed through 3 periods of menstruations during this period. اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے نا اس متعلقہ عورت کے بارے میں ہے کہ جو کہتی ہے کہ مجھے طلاق ہوئی. تو اب حنفی فقہ کے مطابق پاکستان میں بھی، کیونکہ جو فیصلے وہ حنفی فقہ کے سے ہی دیے جاتے ہیں، تو اس میں جو طلاق متعلقہ عورت ہے اس کی عدت جو ہے نا وہ 3 حیض ہے، اور حیض کی کم سے کم مقدار جو ہے نا وہ 3 دن ہے، اور طہر کی جو نا زیادہ کم سے کم جو ایام ہیں وہ ہیں 15 دن. اب ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق ہوئی، اس کے بعد مجھے 3 حیض 39 دنوں میں میرے پورے ہو گئے. وہ اس طرح کہ مجھے طلاق ہوئی تو مجھے اگلے دن ہی مجھے حیض شروع ہوا، 3 دن رہا، پھر 2 دن، پھر 15 دن طہر رہا، پھر دوسرا حیض ہوا وہ بھی 3 دن رہا، پھر 15 دن مجھے طہر رہا، اور تیسرا جو ہے حیض جو ہے نا وہ بھی 3 دن مجھے رہا. اس طرح ٹوٹل کیا جائے تو 3 حیض جو وہ 9 دن ہو گئے، اور طہر جو ہے نا وہ 15 دنی 30 دن وہ ہو گئے. تو کیونکہ عدت جو ہے وہ 3 حیض ہیں وہ ان 39 دنوں میں پورے ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے 3 حیض پورے ہو چکے تھے تو قضاءً جو ہے نا اس کی بات مانی جائے گی، قاضی اس کی بات مانے گا، عدالت اس کی بات مان لے گی. لیکن ان اللہ وہ اس بات کی جواب دہ ہوگی کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے. اگر سچ بول رہی ہے تو فبیہا، ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹ بول رہی ہے تو اس کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کو جواب بھی دینا ہوگا. لیکن قضاءً جو ہے نا اس کی یہ بات مانی جائے گی اس عورت کے بارے میں جس کے جو یہ کہتی ہے کہ 39 دن میں میرے اپنے جو ہے نا وہ ایام عدت جو ہے نا وہ 3 حیض جو ہے نا وہ پورے ہو چکے تھے. اس کے علاوہ جو ہے متعلقہ کی جو عدت ہے
طلاق یافتہ عورتوں کی، تو قرآن مجید کی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر فبؤولاتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اب اس آیت کی روح سے طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت جو ہے نا وہ 3 اقسام ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ متعلقہ عورت جو حاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی عدت جو ہے نا وہ وضع حمل ہے. اس کو طلاق ہوئی، اگر اس کو اگلے دن ہی وضع حمل ہو گیا، اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. اور اگر 9 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عدت 9 مہینے بعد ہی ختم ہوگی. اسی طرح ایسی متعلقہ عورت جس کو کم عمری، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے حیض آتا ہی نہیں ہے، تو اس کی جو عدت ہے نا وہ پھر 3 ماہ ہی ہوگی. جس کی وہ کم عمری، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی، یعنی 90 دن کم از کم. اور ایسی عورت جس کو متعلقہ عورت جس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت جو ہے نا وہ 3 حیض ہے. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی عورت کے بارے میں ہے جس کو حیض آتا ہے. تو کم از کم وہ 39 دن اور میکسیمم وہ پھر جتنا بھی اپنے اس کے ایام ہوں گے اس کے حوالے سے وہ آگے جائے گی. ہاں، ایسی عورت کہ جس متعلقہ عورت جس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کی جو عدت ہے نا وہ اس کی عدت شمار نہیں ہوگی، اس کی عدت ہوگی ہی نہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، کہ اے ایمان والو جب تم عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو، کب اس کے کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، یعنی خلوت صحیحہ کی ہو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ تم اس کو شمار کرو. تو ایسی عورت کی جو ہے نا پھر عدت نہیں ہوگی. اسی طرح پھر جو بیوہ کی عدت ہے اس کے بارے میں تو واضح احکامات ہیں کہ جس کو 4 ماہ اور اس کے 10 دن ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ تم میں سے جو عورت فوت ہو جائے تو اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن جو ہے نا وہ روک کے رکھیں. تو فقہائے کرام جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اب چاہے عورت جس قسم کی بھی ہو، چاہے اس کا حیض آتا ہو نہ آتا ہو، اس کو بیماری ہو اس کی وجہ سے حیض آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کے چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اپنی عدت 4 ماہ اور 10 دن جو ہے نا اس کو پوری کرنی پڑے گی. ہاں، صرف وہ عورت جو حاملہ ہے، بیوہ ہے اور حاملہ ہے، تو اس کی عدت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگی، صرف وضع حمل ہوگی. اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اب چاہے دوسرے دن یا تیسرے دن جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. اور اگر اس کا بچہ 8 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کی عدت اتنی ہی شمار کی جائے گی. اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں اس کی جو ہے نا وہ عدت وہی 4 ماہ اور 10 دن ہوگی. تو اسی طرح وہ بیوہ عورتیں کہ جس قرآن جی کہتے ہیں واللائے یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں وہ متعلقہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے یا کسی ان کو کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو ان کی جو ہے نا وہ 3 ماہ ہی عدت ہوگی. اور جن کی وضع حمل ہے، جو حاملہ ہے، تو ان کی جو ہے نا وہ اسی طرح وضع حمل سے ہی ان کی عدت ختم ہوگی. اب یہ ہے کہ کیا عدت کا کوئی کفارہ ہے؟ کوئی عدت میں اگر شادی کر لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ تو عدت کا کوئی کفارہ بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، جو عورت احکام شرعی کے مطابق عدت کے ایام نہیں گزارتی وہ گناہ گار ضرور ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اس کا جو ہے وہ نکاح بھی جو ہوگا نا وہ منعقد نہیں ہوگا، یہ بلکہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ اس نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے شہر کو اپنایا، جو کہ ناجائز اور حرام کام ہے.
اسلام جو ہے نا وہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ پہلا نکاح جو ہے نا وہ ختم ہو جانے کے بعد عدت گزارے بغیر دوسرا نکاح کرے. اسلام کے اندر یہ ہے. عدت در حقیقت جو ہے نا وہ نسل انسانی کی جو ہے نا وہ محافظ ہے. اس کی پابندی میں حکمت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دوران مرنے والے یا طلاق دینے والے شوہر کا بچہ اگر عورت کے رحم میں ہے تو اس کا پتہ چل سکے اور اس سے جو ہے نا وہ کیا ہے کہ نسب جو ہے نا وہ غلط ملت نہیں ہوگا اور اس کی خالص پہچان بھی ہو سکے گی. اسلام نے جو حسب نسب جو ہے نا وہ اس کا خالص رکھنے کا بڑا لحاظ رکھا ہے اور وہ اس کے دین فطرت ہونے کی اہم دلیل بھی ہے. اس لیے عدت کے ایام میں عورت نکاح کر ہی نہیں سکتی. اگر کرے گی تو اس کا نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اور اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہی آپ کو جواب دیا جائے گا. السلام علیکم.